لوہا کھانے والے انسان سے لے کر 33,000 فیٹ الٹیٹیوڈ سے بغیر پیراشوٹ کے گر کر بچنے والی خاتون تک، آج ہم 4 ایسے ایکسٹرا آرڈنری ہیومنز کے بارے میں جانیں گے جنہوں نے میڈیکل سائنس کو لاجواب کر رکھا ہے۔ ناظرین، میشل لوٹیٹو کا تعلق فرانس سے ہے۔ دیکھنے میں لگتے تو یہ بالکل نارمل ہے، لیکن انہوں نے اپنی ساری زندگی وہ کام کیے ہیں جس کا کوئی نارمل انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ جی ہاں، یہ دنیا کے واحد ایسے شخص ہیں جو میٹل لوہا کھاتے ہیں، اور میٹل بھی کوئی سمپل فارم میں نہیں بلکہ نوکیلے اور تیز دھار والے پیسز۔ جب یہ 9 سال کے تھے تب پہلی بار انہوں نے میٹل کھایا تھا، اور صرف 16 سال کی ایج میں یہ پبلک میں بھی یہ کارنامے کر کے دکھاتے تھے۔ پہلے تو لوگوں کو لگتا تھا کہ شاید یہ ڈرامہ کر رہے ہیں، لیکن میٹل کھانے کے بعد کئی بار ان کے ایکس رے کیے گئے جس سے میٹل کے پیسز کو ڈائجسٹیو ٹریک سے گزرتے بھی دیکھا گیا۔ ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ میشل کی اسٹمک لائننگ حد سے زیادہ اسٹرانگ ہونے کی وجہ سے یہ زیادہ ایسڈ پروڈیوس کرتا ہے، اور اس کنڈیشن میں یہ روزانہ 900 گرام میٹل کو آسانی سے ہضم کر سکتا ہے۔ انہوں نے اپنی زندگی کی صرف پبلک اپیئرنس میں 18 بائسیکلز، 15 سپر مارکیٹ ٹرالیز، 6 شینڈلیئرز، 2 بیڈز، 7 ٹی وی سیٹ، 500 میٹر کی اسٹیل چین اور ایک پورا کا پورا جہاز بھی کھا کر دکھایا ہے۔ جی ہاں، سیسنا 150 ماڈل کا پورا جہاز کھانے میں مشل کو پورے 2 سال لگے تھے۔ ان کا میٹل کھانے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے یہ اس کے چھوٹے چھوٹے پیسز کرتے ہیں اور پھر منرل آئل یا پانی کی مدد سے اس کو نگلتے جاتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ڈیلی 900 گرام میٹل کھانے سے ان کی زندگی پہ کوئی اثر نہیں پڑتا، اور آج تک ایسا کرنے سے ان کو ذرا سی بھی تکلیف نہیں ہوئی۔ مشل کو گنیز بک نے بھی اسٹرینجسٹ ڈائٹ کھانے کا ورلڈ ریکارڈ دے رکھا ہے، پر سب سے زیادہ چونکا دینے والی بات یہ ہے کہ اتنے زیادہ میٹل کھانے والے کو ویسے تو کچھ نہیں ہوتا، لیکن جب وہ اصلی نرم کھانا کھاتے ہیں تو ان کی طبیعت بگڑ جاتی ہے۔ 1997 میں انہوں نے میٹل کھانا بند کیا، اور اس کے چند ہی سالوں کے بعد وہ اس دنیا کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ گئے۔ نمبر 3، ڈاکٹرز یہ کیس اپنے کیریئر میں پہلی بار دیکھ رہے تھے جب اس چائنیز خاتون کے سر پر بکری کے سینگ نکلنا شروع ہوئے۔ چائنا کی ہینان پروونس میں 101 سال کی زینگ رویفینگ نامی اس بوڑھی اماں کی ساری زندگی بہت نارمل انداز میں گزری، لیکن 100 سال کی ایج میں ان کے ماتھے پر ایک سخت گٹھلی نکلنا شروع ہوئی۔ ایک ہی سال کے اندر اندر یہ حیرت انگیز طور پہ 6 سینٹی میٹر لمبا ایک سینگ بن گیا۔ نہ صرف اتنا بلکہ ماتھے کی دوسری سائڈ پہ بھی ایسی ہی ایک اور گٹھلی نکل رہی ہے۔ ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ یہ سینگ اسی مٹیریل کا بنا ہے جس سے انسان کے نیلز، ناخن بنتے ہیں، لیکن یہ بکری کی طرح انسان کے ماتھے پر کیسے نکلے یہ میڈیکل سائنس ابھی تک سمجھ نہیں پائی۔ نمبر 2، 1985 میں کلائیو ویرنگ نامی اس شخص پر ایک عجیب وائرس نے اٹیک کیا۔ اس وائرس نے ویرنگ کے نروس سسٹم پہ حملہ کیا، اور تب سے لے کر یہ اپنے برین میں نئی میموریز اسٹور نہیں کر سکتے۔ اس بیماری کو میڈیکل ٹرمز میں ایمنیشیا کہا جاتا ہے۔ یہ دنیا کے واحد ایسے شخص ہیں جو صرف 7 سیکنڈ سے زیادہ کچھ بھی یاد نہیں رکھ پاتے۔ بات کرو تو 1-2 سینٹنس کے بعد یہ بھول جاتے ہیں کہ کیا بات ہو رہی تھی۔ کھانا کھاتے ہیں، لیکن جب نوالا منہ میں جاتا ہے تو بھول جاتے ہیں کہ کیا کھا رہے ہیں۔ بیماری سے پہلے ان کو اپنی زندگی کی صرف چند چیزیں ہی یاد ہیں۔ ان کو اپنے بچے تو یاد ہیں، لیکن ان کے نام نہیں۔ معاملہ اتنا گمبھیر ہے کہ ان کو اپنی دوسری بیوی ہی یاد نہیں ہے۔ وہ جب بھی ان سے ملتی ہیں تو یہ ایسے ریئیکٹ کرتے ہیں جیسے یہ ان کی پہلی ملاقات ہے۔ کلائیو ویرنگ نے اپنے کیریئر کا آغاز میوزیشین سے کیا تھا، اور یہ ایک پیانو آرٹسٹ ہے۔ ڈاکٹرز کے لیے حیرت کی بات یہ ہے کہ بے شک یہ 7 سیکنڈ سے زیادہ کچھ بھی یاد نہیں رکھ پاتے، لیکن یہ پیانو کی ٹیون آج بھی بلا جھجک صحیح طرح بجا سکتے ہیں۔ اور جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ کیسے بجایا تو ویرنگ کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہوتا۔ ڈاکٹرز کا ماننا ہے کہ ہسٹری میں ایمنیشیا کا اتنا ورسٹ کیس آج سے پہلے نہیں دیکھا گیا۔ اور اب نمبر 1، کیا کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ 33,000 فیٹ کی ہائٹ سے کوئی بغیر پیراشوٹ کے گرے اور پھر زندہ بچ جائے؟
ओशन में गिरने से शायद बच भी जाए, लेकिन यहाँ बात हो रही है जमीन पर गिरने की। ये है वेस्ना वोलोविच, जो 33,000 फीट यानी करीब 10,000 मीटर की हाइट से प्लेन से गिरी और बगैर पैराशूट के जिंदा भी बच गईं। ये सब हुआ कैसे और आखिर इतनी ऊंचाई से गिरने पर ये जिंदा कैसे बच गईं? इसके पीछे भी बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। 26 जनवरी 1972 को JAT यूगोस्लाव एयरलाइंस का एक जहाज स्वीडन से सर्बिया जा रहा था। इस जहाज में 23 साला वेस्ना एज अ फ्लाइट अटेंडेंट जॉब कर रही थी। इस फील्ड में इनको सिर्फ 8 महीने ही हुए थे। आज का दिन असल में इनकी छुट्टी थी, लेकिन वेस्ना नामी एक दूसरी फ्लाइट अटेंडेंट से इनका नाम मिक्स हो गया और किस्मत इनको छुट्टी वाले दिन भी ड्यूटी पर ले आई। दोपहर के 4:01 पर जैसे ही जहाज चेक रिपब्लिक के ऊपर पहुंचा तो अचानक उसके लगेज एरिया में जोरदार धमाका हुआ। ये एक बॉम्ब ब्लास्ट था जिसने जहाज के 2 नहीं बल्कि 3 टुकड़े कर दिए। इस वक्त जहाज अपने हाईएस्ट एल्टीट्यूड पे फ्लाई कर रहा था, 33,000 फीट। इतनी ऊंचाई पर टेम्परेचर माइनस में और ऑक्सीजन ना होने के बराबर होता है। जैसे ही जहाज के टुकड़े हुए तो केबिन का प्रेशर खत्म हो गया और क्रू समेत सारे पैसेंजर्स जहाज से बाहर खिंचते चले गए। वेस्ना की खुशकिस्मती थी कि वो जहाज के पिछले हिस्से में ड्रिंक ट्रॉली के पीछे फंस गई, जिसकी वजह से वो लो प्रेशर जोन में ड्रैग ना हो सकी। तेजी से नीचे की तरफ जाता जहाज का पिछला हिस्सा इत्तेफाक से घने दरख्त और बर्फ के ऊपर जा गिरा और शायद यही वजह थी कि वेस्ना की जान बच गई। इस कहानी में सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं था बल्कि कई और भी हैं। जिस शख्स ने वेस्ना की चीखें सुनी वो एक रिटायर्ड मेडिक था जिसने रेस्क्यू वर्कर्स के पहुंचने से पहले ही वेस्ना को फर्स्ट एड दे दी। इस हादसे में वेस्ना के जिस्म की हर एक हड्डी टूट गई। वो शुरू के 3 दिन कोमा में रही, लेकिन 10 महीनों के बाद हैरत अंगेज तौर पे अपने पैरों पर उठ खड़ी हुई। डॉक्टर्स का कहना है कि इत्तेफाक से क्रैश के वक्त वेस्ना का ब्लड प्रेशर लो था, जिसने उनका दिल फटने से बचा लिया। अच्छी किस्मत बोले या फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंसान, वेस्ना को सबसे ज्यादा हाइट से बगैर पैराशूट के गिरने और फिर जिंदा बच जाने पर गिनीज बुक ने वर्ल्ड रिकॉर्ड भी दिया था। क्रैश के बाद 43 इयर्स की जिंदगी गुजारने के बाद 2016 में 66 इयर्स की एज में वेस्ना की नेचुरल मौत हो गई। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बेहद